پہلی قسط میں ہم نے جانا کہ کروڑوں سال پہلے سمندروں میں موجود ننھے جانداروں کی باقیات کس طرح خام تیل میں تبدیل ہوئیں اور یہ کالا سونا کیسے عالمی معیشت کی بنیاد بن گیا۔ لیکن اب ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر تیل زمین کے ہزاروں میٹر نیچے چھپا ہے تو انسان اسے ڈھونڈتا کیسے ہے اور پھر اسے باہر کیسے نکالتا ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کا جواب جدید سائنس، انجینئرنگ اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں پوشیدہ ہے۔ تیل کی تلاش کسی اندازے یا خوش قسمتی پر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے برسوں کی تحقیق، جدید آلات اور ماہرین کی محنت شامل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ماہرین ارضیات یہ معلوم کرتے ہیں کہ لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے کن علاقوں میں قدیم سمندر موجود تھے، کیونکہ خام تیل زیادہ تر انہی مقامات پر بنتا ہے۔ پھر وہ چٹانوں کی ساخت، ان کی عمر اور زیر زمین تہوں کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جدید سیسمک سروے کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں زمین کے اندر طاقتور ساؤنڈ ویوز بھیجی جاتی ہیں۔ یہ لہریں مختلف چٹانوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں اور کمپیوٹر ان کی مدد سے زمین کے اندر کا 3 ڈائمینشنل میپ 3D میپ تیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے الٹرا ساؤنڈ مشین انسانی جسم کے اندر کی تصویر دکھاتی ہے۔ سیسمک سروے زمین کے اندر کی تہوں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اگر کسی مقام پر تیل یا گیس کے ذخائر کا امکان نظر آئے تو وہاں آزمائشی کنویں کھودے جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ انتہائی مہنگا اور خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی کنویں پر کروڑوں یا بعض اوقات اربوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں، اور پھر بھی ضروری نہیں وہاں تیل مل ہی جائے۔ جب نتائج مثبت ہوں تو ایک دیو ہیکل ڈرلنگ رگ نصب کی جاتی ہے۔ اس رگ کا سٹیل ڈرل بٹ مسلسل گھومتے ہوئے زمین کو چیرتا ہے اور ہزاروں میٹر گہرائی تک پہنچتا ہے۔ بعض کنویں 2 سے 3 کلومیٹر جبکہ بعض 5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ڈرلنگ کے دوران مخصوص ڈرلنگ مڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کئی اہم کام انجام دیتا ہے۔ یہ ڈرل کو ٹھنڈا رکھتا ہے، چٹانوں کے ذرات کو باہر لاتا ہے، کنویں کی دیواروں کو گرنے سے بچاتا ہے اور زیر زمین دباؤ کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد سٹیل کی مضبوط پائپیں، جنہیں کیسنگ کہا جاتا ہے، کنویں میں نصب کی جاتی ہیں اور ان کے گرد سیمنٹ بھرا جاتا ہے تاکہ کنویں محفوظ رہیں۔ جب ڈرل تیل والی تہہ تک پہنچ جاتی ہے تو بعض اوقات زیر زمین موجود قدرتی دباؤ ہی خام تیل کو سطح تک دھکیل دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ دباؤ کم ہوتا ہے، طاقتور پمپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر پیداوار اور مزید کم ہو جائے تو پانی، گیس یا بھاپ زمین میں داخل کی جاتی ہے تاکہ باقی ماندہ تیل بھی باہر آ سکے۔ اس جدید طریقے کو انہینسڈ آئل ریکوری کہا جاتا ہے۔ آج صرف خشکی ہی نہیں بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی تیل نکالا جا رہا ہے۔ ساحل سے سینکڑوں کلومیٹر دور نصب عظیم الشان آف شور آئل رگز دنیا کی مشکل ترین انجینئرنگ منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز طوفانوں، بلند لہروں اور شدید موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلسل تیل اور گیس پیدا کرتے ہیں۔ زمین سے نکالنے والا خام تیل براہ راست گاڑی میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسے پائپ لائنوں، ٹینکروں یا بحری جہازوں کے ذریعے ریفائنری پہنچایا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف درجہ حرارت پر گرم کر کے الگ الگ مصنوعات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی عمل سے پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، LPG، مٹی کا تیل، لیوبریکنٹس، بٹومن، پلاسٹک، مصنوعی ریشے، ادویات، کھادیں اور ہزاروں دیگر مصنوعات تیار ہوتی ہیں، جن کے بغیر جدید زندگی کا تصور تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان میں بھی تیل کی تلاش اور پیداوار کا یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDCL دیگر قومی بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ مل کر ملک کے مختلف حصوں میں نئے ذخائر کی تلاش کر رہی ہے۔ پنجاب کے پوٹوہار پلاٹو، خاص طور پر اٹک، راولپنڈی، چکوال اور جیلم پاکستان کی تیل کی صنعت کا تاریخی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے بدین، سانگھڑ، خیرپور اور گوٹکی، خیبر پختونخوا کے کوہاٹ، کڑک اور لکی مروت، جبکہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار جاری ہے۔ اس کے باوجود پاکستان اپنی ضرورت کا بڑا حصہ بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، اس لیے نئے ذخائر کی دریافت ملکی معیشت کے لیے انتہائی عام سمجھی جاتی ہے۔ تیل نکالنے کی ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ آج AI، 3D سیسمک امیجنگ، روبوٹکس اور آٹومیٹڈ ڈرلنگ سسٹمز اس صنعت کو پہلے سے زیادہ محفوظ، تیز اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا قابل تجدید توانائی کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، لیکن آنے والے کئی برسوں تک خام تیل عالمی توانائی کے نظام کا ایک بنیادی ستون رہے گا۔ زمین کے سینے میں چھپا یہ کالا سونا محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ انسان کی سائنسی جستجو، انجینئرنگ کی مہارت اور مسلسل تحقیق کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی ہر ایک بوند کے پیچھے کروڑوں سال کی قدرتی تخلیق اور ہزاروں گھنٹوں کی انسانی محنت پوشیدہ ہوتی ہے۔
اگلی قسط میں ہم خام تیل کی ریفائنری تک پہنچنے کے بعد کے سفر کو سمجھیں گے. آخر ایک ہی سیامائے سے پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، LPG، پلاسٹک، بٹومن اور سینکڑوں دیگر مصنوعات کیسے بنتی ہیں اور جدید ریفائنریز کس اصول پر کام کرتی ہیں.